کہ کلیکٹیولی انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو. وہ اس لیے لکھا کہ یہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے سامنے یہ بات آئے اور ان کو معلوم ہو کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. بہت برداشت ہو چکا. میں تو بار بار یہ بات آگے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جس انداز میں ان معاملات میں اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ انٹرفیئرنس کا انداز شروع کیا ہے، اس کی کوئی مثال پاکستان میں نہیں ہے. اور آپ سوچئے، میں ان سے پوچھتا ہوں، آپ کسی سے سوال کیجئے کہ عمران خان کا ٹرائل کیا جیل میں، ایک ہفتے میں ود ان اے پیریڈ آف 3 days ان کو 3 مختلف کیسز کے اندر سزائیں سنائی گئیں. اور کبھی غور کیا آپ نے کہ کس نے مجبور کیا تھا ٹرائل کورٹ کے جج کو کہ تم جیل میں رات کو 12 بجے 1 بجے تک بیٹھ کے شہادت ریکارڈ کرو گے، وہاں سے نہیں اٹھو گے؟ کیا چیف جسٹس نے کہا؟ آنسر از نو. کیا جو ضابطہ اخلاق ہے، جو ڈیوٹی روسٹر ہے، اس میں لکھا ہے؟ اس میں تو معلوم لکھا ہوا ہے کہ اتنے بجے عدالت شروع ہوگی، اتنے ٹائم کے اوپر عدالت برخاست ہو جائے گی. تو آپ کس انداز میں پاکستان کی عدلیہ میں انٹرفیئر کر رہے ہیں؟ عدلیہ میں انٹرفیئر کا مطلب ہے کہ پاکستان کے آئین کو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا. بالکل آپ نے قانون کی بالادستی کے نظام کو طاقت کی بالادستی کے نظام سے بدل دیا ہے اور ڈیموکریسی کو پامال کر دیا. اب حالات کیا ہیں پاکستان میں؟ نو ڈیموکریسی، نو رول آف لا اینڈ نو کانسٹیٹیوشن. نیکڈ ڈسپوٹزم ہے جو پاکستان میں حکومت کر رہا ہے. آج ہم سب کو یہاں فیصلہ کر کے اٹھنا ہے. خدا کے لیے اس طرح مت سوچیے گا کہ تقریریں کی اور ایک دوسرے کی اچھی تقریر کی ہم نے تعریف کر دی اٹھ کے چلے گئے. یہ ریڈ لائن ہے ہمارے لیے. پاکستان کے آئین اور پاکستان کی جوڈیشری، کوئی نظام، اب پوری کائنات کا نظام جو ہے میزان پہ کھڑا ہے، انصاف پہ کھڑا ہے. تو ایک ملک کا نظام جو ہے اس کو تباہ کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ انصاف کے نظام کو آپ ختم کر دیں، اور ختم کر دیا گیا ہے. کون چلا رہا ہے اس نظام کو اور کس انداز میں چلایا جا رہا ہے؟ کیوں کارروائی نہیں کریں گے ہم؟ کس بات کا خوف ہے ہمیں؟ کیا یہ خوف کھانے سے ہمارے سانس بڑھ جائیں گے؟ کیا یہ خوف کھانے سے ہماری زندگی بڑھ جائے گی؟ کیا یہ خوف کھانے سے ہم ایک عزت کی زندگی گزار سکیں گے؟ خدا کے لیے اس خوف سے ہم سب کو باہر نکلنا ہوگا. ایک بات یاد رکھیے کہ اگر یہ نظام عدل کو اس طرح سے ختم کر دیا گیا اور جیسے اس کے اوپر ایک کاری ضرب جو ہے لگائی جا رہی ہے مستقل، تو یاد رکھیے کہ یہ لا کا پروفیشن جو ہے اس کو خیر بات کہہ دیجئے. یہاں پہ آپ کو صرف ٹاؤٹ پھرتے نظر آئیں گے. اگر نظام چلانا ہے تو پھر کھڑے ہونا پڑے گا ہمیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جوڈیشری کی تمام کمزوریوں کے باوجود لیگل فرٹرنٹی آف پاکستان، اس نے وہ رول ہمیشہ پلے کیا ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. میں آج کے اس ایوان کے حوالے سے یاد دلانا چاہتا ہوں، یہ بڑے بڑے جو گھروں میں بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ طاقت ہے ان کے ہاتھ میں، میں آپ کو کہتا ہوں کہ سوچو کبھی آپ کے ہاتھ میں یہ طاقت کس نے تھمائی ہے؟ اس غریب قوم نے 50% بلو پاورٹی لائن زندگی گزار رہے ہیں پاکستان کے عوام. اگر 24 کروڑ ہماری آبادی ہے تو 12 کروڑ عوام جو ہے وہ بلو پاورٹی لائن زندگی گزارتے ہیں. اور بلو پاورٹی لائن لائف کیا ہوتی ہے کبھی سوچا آپ نے؟
رہنے کو گھر نہیں ہے, کوئی شیلٹر نہیں ہے, پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھا سکتا کوئی, اتنا کپڑا نہیں ہے کہ وہ اپنا جسم ڈھانک سکے. کسی بچے نے اسکول, کالج اور یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی, کسی فیملی نے کسی ڈسپینسری کی, ہاسپٹل کی شکل نہیں دیکھی. اس کے باوجود یہ بلو پاورٹی لائن رہنے والے لوگ ٹیکس دے رہے ہیں, کیونکہ انڈائریکٹ ٹیکس